آیت 158 سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِن مُّتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. میں کہ نشان آپ نے غلط جگہ لگایا ہوا ہے. یہ ساری آیتیں تو پہلے ہو چکی ہیں. یجمعون والی آیت بھی کل ہوئی تھی، آپ کہتے نہیں ہوئی. میں نے پڑھا تھا کچھ یجمعون. کیوں تفسیر نہیں آئی تھی؟ اچھا. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے اکثر آیات تو ایسی ہیں جن کا ترجمہ بھی پہلے پیش کیا جا چکا ہے اور تفسیر بھی ہو چکی ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ آج آیت 158 پر پہلے گفتگو ہوگی، پھر بعد میں 160 پر. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ تو اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، جو بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور یاد رکھو اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو ہر صورت میں اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اور یہ اللہ کی خاص رحمت کے سبب سے ہے کہ تو ان پر مہربان ہے، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو بد اخلاق ہوتا، بد مزاج ہوتا اور سخت دل ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یہ تجھے چھوڑ کر بکھر جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ پس ان سے عفو کا سلوک کر، درگزر فرما. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور انہیں بخش دے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیا کر. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس جب تو فیصلہ کر لے، یعنی مشورہ کے باوجود فیصلہ تیرا ہوگا، جب تو فیصلہ کر لے تو پھر اللہ ہی پر توکل کر. ان اللہ یحب المتوکلین یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
اس آج کی گفتگو سے پہلے ایک مجھے حوالہ دیا گیا ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ حسرت کا معنی جس پر میرا دل اٹکا ہے اور میرے ذہن میں نہیں آیا، مجھے نہیں علم کہ باقی مفسرین میں سے کسی نے یہ بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جتنا چاہیں زور لگائیں، مومنوں کے دل پھیرنے کی کوشش کریں، ان کو اللہ اور رسول سے بدظن کرنے کی کوشش کریں، مگر ہر صورت میں ناکام رہیں گے، اور ہمیشہ یہ حسرت ان کے دل میں رہے گی کہ کاش کوئی تو ہماری بات مانتا، کوئی تو ایسا ہوتا جس کا ایمان ہماری باتیں سن کر کمزور ہو جاتا. اس پر مجھے عبد المومن صاحب نے تفسیر کبیر رازی کا یہ حوالہ پیش کیا ہے کہ حضرت امام رازی کا بھی یہی خیال ہے کہ حسرت کا اصل معنی یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام رہیں گے اور ہمیشہ اس بات کی حسرت ان کے دل میں رہے گی. ان قتلتم فی سبیل اللہ ومتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہو یا مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو لفظی بحثیں ہیں ان کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری پہلے گزر چکی ہیں اور بارہا گزر چکی ہیں. لفظ قتل کے متعلق کل بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور صرف جو قابل توجہ امر ہے بعض مفسرین نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں قتلتم پہلے رکھا ہے اور متم بعد میں رکھا ہے. لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، اس میں قتل کو پہلے کیوں کیا گیا ہے اور موت کو بعد میں کیوں رکھا گیا ہے؟ مفسرین کا خیال ہے کہ خدا کی راہ میں شہید ہونا چونکہ زیادہ بڑا مرتبہ ہے، اور مرتبے کی فضیلت کے اعتبار سے قتل کو پہلے کر لیا گیا ہے اور موت کو بعد میں رکھا گیا ہے. میرے خیال میں یہ درست یہ بات یہ بھی پیش نظر ہو سکتا ہے، لیکن اصل وجہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ جنگ میں تبھی موت مرنا تو ایک بہت بعید کی بات ہے، اور شہادت بدرجہ اولیٰ میسر آتی ہے. اس لیے جو اہمیت ہے وہ واقعاتی اہمیت ہے کہ جب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو تو ظاہر ہے کہ قتل کے لیے تیار ہو کے جا رہے ہو، اس لیے موت کا کوئی سوال نہیں ہے بظاہر. لیکن پھر موت کا ذکر کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ضربتم فی الارض میں دونوں صورتیں پیش فرمائی جا چکی ہیں، اور پچھلی آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب تم خدا کی راہ میں نکلتے ہو سفر کر، اور متم کا الزام کہ اس غلطی کی وجہ سے تم نے موت قبول کی کہ رسول اللہ کے ساتھ سفر پر نکلے، یہ دشمنوں نے لگایا تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض سفر میں شامل لوگ لڑائی کے بغیر بھی سفر کی مشقتوں کی برداشت نہ لا کر، مشقتوں سے مغلوب ہو کر وہ دم توڑتے رہے، اور بڑے بڑے سخت حالات مسلمانوں پہ ان سفروں میں پیش آئے ہیں. بس اسی پہلو سے ان کا بھی مرتبہ دراصل شہید ہی کا ہے، اور ان شہداء کے بعد جن کو قتل کے ذریعے شہید کیا گیا، ان شہداء کا ذکر فرمایا گیا ہے جو اللہ کی خاطر سفر میں کسی وجہ سے مارے گئے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان مربیان اور واقفین زندگی کو بھی ایک قسم کا شہید شمار کرتے ہیں جو قتل نہ بھی کیے گئے ہوں، مگر اللہ کی راہ میں جب اس کی خاطر جہاد کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے ہوں، لمبے سفر پر گئے ہوں، وہاں موت آ جائے تو اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے ان کو بھی ایک گنا شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے. اصل درجہ تو اللہ نے دینا ہے، مگر ہم
یہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ان شہداء میں شمار فرمائے گا جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ملتا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہاں مفسرین اکثر جمع کی بحث میں کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بحث اٹھائی گئی ہے کہ مغفرت کو پہلے رکھا گیا ہے، رحمت کو بعد میں رکھا گیا ہے، ان کا کیا جوڑ ہے، کس معاملے میں مغفرت ہے، کس بارے میں رحمت ہے۔ تو یہ جو بحثیں ہیں ان کو تفسیر تفاسیر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ راضی اس آیت پر مجموعی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس میں منافقوں کے شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، انسان کے لیے موت یا قتل کے سوا کوئی جائے فرار نہیں، یعنی اس نے لازماً یا قتل ہونا ہے یا مرنا ہے۔ جب یہ موت یا قتل اللہ کی راہ میں میسر آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اسے دنیا کی لذات طلب کرتے ہوئے حاصل کیا جائے۔ بس وہ موت بھی شہادت ہی ہے کیونکہ خدا کی راہ میں میسر آئی۔ یہ وہ لذات ہیں جن کا اس دنیا کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ اس جواب میں قوت ہے، یہی وجہ ہے کہ جب انسان جہاد کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کا دل دنیا سے اعراض کرنے والا اور آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب مارا جاتا ہے تو گویا اس نے دشمن سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اسے محبوب کا وصال میسر آیا، اور وہ دوسرا شخص جب گھر میں بیٹھا ہے اسے مرنے کا خوف اور دنیا کی طرف فکر مند کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو گویا وہ اپنے معشوق سے دور کر دیا جاتا ہے، ان دنیا اور دنیا کی لذتیں گوشہ گمنامی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب کچھ شک نہیں کہ پہلا شخص سعادت میں کامل اور دوسرا شخص شقاوت میں یعنی بدبختی میں کامل ہے۔ نافع، حمزہ، کسائی نے متم کو میم کی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے، یعنی متم، اور دوسروں نے میم کی ضمہ سے بھی۔ یہ تو خیر ایک ضمنی گفتگو ہے، خاص توجہ کے لائق نہیں۔ لمغفرت، ابن عطیہ نے کہا ہے کہ لمغفرت ان کے لفظ سے اشارہ ہے موت یا قتل کی طرف۔ اس موت اور قتل کو مغفرت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں مغفرت سے وابستہ ہیں۔ امام راضی نے کہا ہے کہ مغفرت سے اس کی سزا کے خوف سے عبادت کرنا مراد ہے، اور رحمت سے حصول ثواب کی خاطر عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عطیہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ لمغفرت ان کے لفظ سے موت اور قتل دونوں کی طرف اشارہ ہے، یہ اس طرح نہیں کہ مغفرت کا قتل سے تعلق ہو اور رحمت کا موت سے، بلکہ دونوں لفظوں کا قتل سے بھی تعلق ہے اور موت سے بھی تعلق ہے اکٹھے۔ اور مغفرت کا قتل اور موت سے جو تعلق ہے وہ پوری وضاحت نہیں کی، لیکن بات یہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب انسان قتل ہو یا مرے تو سب سے پہلا سوال اس کے لیے مغفرت کا اٹھتا ہے۔ اگر مغفرت ہی نہ ہو تو پھر رحمت کا کیا سوال ہے؟ اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ مرنے کے بعد مغفرت کا اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مغفرت کا وعدہ فرما دیا کہ اس راہ میں خواہ تم قتل کے ذریعے مرو یا طبی موت مر جاؤ، دونوں صورتوں میں میں تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ رحمت ہے، اس کے بعد پھر رحمت کا لامتناہی مضمون ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ امام راضی نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ مغفرت کا ذکر
سزا کے خوف سے عبادت کرنا مراد ہے۔ بظاہر اس آیت میں یہ مضمون پیش نظر دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہاں عبادت کی بحث ہی نہیں ہے، یہاں تو جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو عبادت مغفرت کے خوف سے کرتے ہیں، ان کی جزا مغفرت ہے، اور کچھ وہ ہیں جو رضائے الہی کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں، ان کی جزا رحمت ہے۔ یہ اپنی جگہ مضمون اچھا ہے، مگر یہ دراصل امام راضی نہیں ہے یہاں، یہ تو میں ابھی حیران تھا امام راضی، مگر منسوب امام راضی کی طرف کیا گیا ہے۔ تفسیر بحر المحیط ابی الحیان اندلسی کا حوالہ ہے۔ بہرحال کہیں کسی تفسیر سے لیا گیا ہو، انہوں نے امام راضی کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ پھر امام راضی کی اپنی تفسیر میں کیوں اس کا ذکر نہیں۔ یہ حوالہ نکالنے والے نے کچھ کہیں کوئی کوتاہی کی ہے۔ ہمارے پاس ہے امام راضی، ہم آج بھی دیکھ رہے تھے، تو چیک کریں اس کو دوبارہ اس آیت کے متعلق۔ تفسیر القاسمی میں لکھا ہے پہلی آیت میں قتل کا موت کو مقدم رکھا کیونکہ یہ زیادہ ثواب والا اور اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم مرتبہ رکھتا ہے، اور مغفرت اور رحمت کا اس پر زیادہ انحصار ہے۔ دوسری آیت میں موت کو مقدم کیا کیونکہ یہ کثرت سے ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے کہ حکم الہی اور جنگ سے تم مت فرار ہو، بلکہ اس کی پکڑ اور اس کے دردناک عذاب سے فرار اختیار کرو۔ اب ان باتوں سے متعلق جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، قابل توجہ بات یہ ہے کہ قتل کا ذکر پہلے اور موت کا بعد میں، یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ مغفرت کا تعلق قتل سے ہے اور رحمت کا تعلق بھی قتل سے ہے، اسی طرح موت سے بھی ان دونوں کا تعلق ہے، یہ بات بھی کھل گئی۔ لیکن دوسری آیت میں وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُم میں موت کو پہلے کیوں کر دیا اور قتل کو بعد میں کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ پہلی آیت خاص ہے شہداء کے لیے، اللہ کی خاطر جہاد میں شرکت کی غرض سے سفر کرنے والے یا جہاد میں شرکت کے نتیجے میں شہید ہو جانے والوں کا ذکر ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری آیت میں سبیل اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ عام ہے، اور عام حالات میں موت کا وارد ہونا ایک طبی امر ہے جو غیر معمولی طور پر زیادہ لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے، اور قتل شاذ ہوتا ہے۔ تو جہاد میں قتل اکثر ہوتا ہے اور موت شاذ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس ترتیب کو دوسرے موقع پر بدل دیا جہاں عام انسانوں کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُم، یہاں سب انسان بحیثیت انسان مخاطب ہیں، وہ جو موت سے ڈرتے اور ڈراتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ خواہ کسی طرح بھی تم مرو، قتل ہو یا مارے جاؤ، یہ یاد رکھنا کہ پہنچو گے وہیں جہاں تم نے بالآخر پہنچنا ہے، اور اللہ ہی کے حضور سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ مما یجمعون کی بحث میں تفسیر بحر المحیط میں لکھا ہے کہ یجمعون کی طرف اشارہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ جو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں دراصل دنیا کی حرص و ہوا کی خاطر رہتے ہیں، اور یہاں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں مال و دولت اور دنیا کی نعمتوں کو، تو ان کو بتایا گیا ہے کہ تم آخر چھوڑ کے جانے والے ہو، الی اللہ تحشرون۔ اس سارے اندوختے کا کیا فائدہ؟ جو کچھ بھی جمع کرو گے بہرحال ہاتھ سے جاتا رہے گا، اس لیے جلد یا بدیر ان سے جدا ہونا مقدر ہے، اور وہاں تم خالی ہاتھ جاؤ گے سوائے اس کے کہ نیک اعمال تمہارے دامن میں ہوں، وہی تمہارا ذخیرہ ہے جو تمہیں آخرت میں کام آ سکتا ہے۔ بس یہ معنی ہے یجمعون کا۔ اب میں آیت 107، یہ تو میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے، ان دونوں آیات میں مضمون بالکل واضح اور کھلا ہوا ہے، جو دو تین باتیں قابل ذکر تھیں ان پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اب آیت 160 میں ہم داخل ہوتے ہیں۔
فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بس یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے. بما رحمت ان کا مطلب ہے غیر معمولی اور عظیم رحمت ہے. یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا ظاہر فرمایا گیا ہے، اور یہ آپ کی ایک مستقل جاری حالت تھی. یہ کسی حادثے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی. قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے تجھے نہیں بنایا الا رحمت للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت، صرف مومنوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی ہر قوم کے لیے اور ہر زمانے کے لیے اور ہر جہان کے لیے. عالمین میں یہ سارے مضمون داخل ہیں. بس کوئی بہت ہی جاہل ہوگا جو اس لفظ رحمت کو جنگ احد کے موقع سے خاص کر دے گا، اور ایسے جاہل موجود ہیں دنیا میں یا مر چکے ہیں، ان کا میں ذکر کرنے والا ہوں. اس رحمت کی وجہ سے جو غیر معمولی رحمت تجھے عطا ہوئی، تو ان پر مہربان ہے. اب رحمت کے ساتھ لنتا کا لفظ جو جوڑا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف مومنوں پر مہربانی کا ذکر نہیں، منافقوں پر بھی، کافروں پر بھی، سب پر مہربان ہے. کیونکہ رحمت للعالمین کا مضمون سارے جہان پر، ہر کس و ناقص پر حاوی ہے. اس پہلو سے لنتا کا جو مفعول ہے وہ یہ سب لوگ شامل ہیں اس میں. تو ہر ایک سے نرمی کا سلوک فرماتا ہے. یہ تیری عادت ہے، تیری فطرت میں داخل ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تو بد اخلاق ہوتا، بد مزاج ہوتا. فض کہتے ہیں اس کھاری پانی کو جس میں بو بھی ہوتی ہے اور کچھ میدے کا گند بھی ملا ہوا ہوتا ہے، جو اونٹ کی اوجڑی میں اس وقت تک رہتا ہے کہ جب سب پانی کسی مسافر کے ختم ہو چکے ہوں اور کوئی رستہ نہ ہو زندگی بچانے کے لیے کہیں سے پانی ڈھونڈنے کا، تو وہ پانی جو اونٹ کی اوجڑی میں خدا تعالیٰ نے انتظام فرما رکھا ہے آخر وقت تک محفوظ رہتا ہے. اس وقت پھر مجبور ہو کر یہ اونٹ کی اوجڑی سے وہ پانی نکالتے تھے، اور وہ دیر کا جمع ہوا پانی اور اس اوجڑی میں پھر جمع ہوا پانی، اس میں بدبو بھی ہوتی تھی، اس میں کئی قسم کی تیزابیتیں پائی جاتی تھیں. وہ آخری زندگی بچانے کا ذریعہ تو تھا مگر پسندیدہ ذریعہ نہیں تھا. بس اس رکے ہوئے تیزابی پانی کی مثال اخلاق سے دی جاتی ہے عرب میں. جس شخص کا خلق ایسا ہو جیسے وہ سڑا بسا اور تیزابی اور حبس کا مارا ہوا پانی جو اونٹ کی اوجڑی سے نکلتا ہے، جان تو بچا دیتا ہے، کچھ گزارا ایسے آدمی کا چلتا ہے گرد و پیش باتوں میں، لیکن لوگ اس سے بھاگتے ہیں. اور وہ پانی جس طرح جب تک اشد ضرورت پیش نہ آئے کوئی آدمی پینے پر تیار نہیں ہوتا، اس طرح اس آدمی سے معاملے پر سوائے اس کے کہ کوئی بیچارہ گیا گزرا مجبور ہی ہو، کوئی آمادہ نہیں ہوتا. اسے اعراض ہی کرتے ہیں اس بد اخلاق انسان سے کہ جہاں مجبوری ہو وہاں پیش آ گئے، بس اس کے بعد اس سے صاحب سلامت دور کی اچھی ہے ان سے، اور بہت ہی مجبوری ہو تو پھر ان سے واسطہ پڑتا ہے. فرمایا اگر تو نعوذ باللہ من ذالک اے محمد، رحمت کے بدلے یہ ہوتا، یعنی دو الگ الگ کنارے دکھائے گئے ہیں. ایک رحمت کا کنارہ ہے جو اپنے انتہا میں ایک طرف پہنچا ہوا ہے، دوسرا ہے فضن کا کنارہ جو بد اخلاقی میں دوسری انتہا کو ہے. اگر تو فضن غلیظ القلب ہوتا اور سخت دل ہوتا. غلیظ قلب، سخت دل جو فرمایا گیا ہے اس کا بد اخلاقی سے ایک فرق ہے. بعض قومیں مزاج کی سخت ہوتی ہیں، ان کے بااخلاق بھی سخت دل ہوتے ہیں، اور بعض قومیں مزاج کی نرم ہوتی ہیں، ان میں بعض سخت دل بھی بد اخلاق بھی مل جاتے ہیں. دل کی نرم ہوتی ہیں قومیں مگر، اور خوش اخلاق بھی اکثر ملتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں دنیا میں کئی قومیں ہیں جو پتھریلے علاقوں میں رہنے والی اور اسی طرح ریگستانوں میں سخت زندگی کا بسر کرنے والی، جن کے دلوں میں سختی موجود ہے. تو فرمایا اگر تو
یا بد اخلاق ہوتا یا دل کی سختی تجھ میں پائی جاتی، باوجود اس کے کہ بظاہر ایک سخت دل قوم سے تیرا تعلق ہے. یعنی اہل عرب شدید تھے اپنی دشمنیوں میں بھی، اپنے جذبات میں بھی، ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کی سختی پائی جاتی تھی، تو پھر یہ تجھ سے دور بھاگ جاتے. اب سوال ایک یہ اٹھتا ہے کہ رحمت کے مقابل پر اتنی دور کی بات کیوں فرمائی گئی؟ یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اگر تو رحمت تجھ میں نہ ہوتی؟ بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ محض اخلاق نہیں تھی، بلکہ آپ میں دوسری خوبیاں، انسانی خوبیاں اور علمی خوبیاں اور تقویٰ کی دوسری خوبیاں اتنی زیادہ اور کثرت سے پائی جاتی تھیں کہ کوئی اتنا ہی بد اخلاق ہوتا تو لوگ اس سے بھاگتے، ورنہ نہیں بھاگ سکتے تھے. یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو جاذبیت پائی جاتی تھی ہر طرف سے، وہ اتنی شدید تھی کہ کسی کے بھاگنے کا سوال ہی نہیں تھا. فرمایا ایک ہی صورت بھاگنے کی ہو سکتی تھی کہ تو اخلاق میں اتنا سخت ہوتا اور کہ لوگ جس عام آدمی سے متنفر ہو کر دور ہٹ جاتے ہیں، اور پھر دل بھی تیرا سخت ہوتا، تب جا کر کہیں یہ بیچارے تجھ سے الگ ہوتے. مگر اس کے برعکس تو رحمت میں مجسم ہے، ہر عالم کل عالم کے لیے رحمت ہے اور ہمیشہ ان پر جھکا رہتا ہے، اس لیے تجھ سے بھاگ کیسا سکتے ہیں؟ یہ مضمون بعض بدبختوں نے بالکل اور طرح سمجھا ہے، میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا. مگر پہلے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی شان کا اظہار آپ پر کرنے کے لیے کہ کتنی عظیم شان یہاں بیان ہو رہی ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ موقع ہے ان لوگوں کا ذکر کا جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. کیسے ہوا یہ واقعہ؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ کوئی شدید مجبوری پیش آئی ہے، کوئی بے اختیاری کی صورت تھی، ورنہ تو یہ چھوڑ کر بھاگ کہاں سکتے ہیں؟ تو مجسم رحمت، تو مجسم خلق، تجھ میں ادنا اخلاق کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا اور دل کا ہمیشہ سے نرم ہے. تو تجھ جیسے انسان کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ان کی بے اختیاری کا نقشہ ہے جو کھینچا جا رہا ہے. فاعف عنہم واستغفر لہم. اس کے بعد طبعاً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پس ان سے رحم بخشش کا سلوک فرما. کوئی بہت بڑی بدبختی نہیں کی گئی، حالات ایسے پیش آ گئے تھے کہ مجبوراً بیچاروں کے پاؤں اکھڑے ہیں، اور ریلوں میں ایسا ہو جایا کرتا ہے بعض دفعہ. تجھ سے بے رغبتی کا کوئی سوال نہیں تھا، تیری ناقدری کا کوئی سوال نہیں تھا. اگر یہ ہوتا تو اس تمہید کے بعد یہ آ ہی نہیں سکتا تھا فاعف عنہم واستغفر لہم. کتنا تضاد ہے ان دو باتوں میں، یہ نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. ایک طرف یہ فرمایا جا رہا ہو کہ تو ایسا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہو کہ انہوں نے تیری قدر نہیں کی، تجھے نہیں پہچانا، ان سب باتوں کے باوجود عمدن تجھے چھوڑا ہے، اس لیے تو ان سے مغفرت کر. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی نامعقول بات کسی شیعہ مصنف کے دماغ میں تو آ سکتی ہے، یا عیسائی ویری کے دماغ میں تو آ سکتی ہے، کسی شریف النفس معقول انسان کے ذہن میں اس بات کے داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں اس آیت نے چھوڑی. مگر آیت پہ غور نہیں کرتے، اپنے نفس کے بغض اچھالنے کے لیے ان آیتوں کو بہانہ بنا رکھا ہے. اب میں بعد میں اس طرف پھر آؤں گا، اس مزید اس آیت کے ذکر میں بتاتا ہوں. فاعف عنہم واستغفر لہم. فاعف کا ایک مطلب ہے بالکل تختی صاف کر دے، دھو ڈال، کوئی نشان باقی نہ رکھ. افت الدیار محلھا و مقامھا. جس طرح بعض شہر مٹ جاتے ہیں، ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا. اس لیے ان کے متعلق کسی قسم کی رنجش کا کوئی پہلو بھی دل پہ باقی نہ چھوڑ. یہ تیرے عشاق ہیں، اس کے سوا کچھ ہو نہیں سکتے. اور جو غلطی ہوئی ہے ان سے اللہ کے سے ان کی بخشش طلب کر. فاغفر لہم نہیں ہے، واستغفر لہم. یعنی تو نے تو معاف کر دیا، لیکن اللہ سے بھی بخشش مانگ.
کیونکہ واقعہ آخرکار واقعہ بڑا تھا. محمد رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ دینا کتنی ہی مجبوری کی پیش نظر ہو اپنی ذات میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور جن پر سے یہ گزرا ہے ان کے دل جانتے ہوں گے اور مدت تک ترستے ہوں گے اس بات پر کہ کاش ہم نہ ہوتے. تو ان کی تسلی کے لیے یہ آیت رکھی گئی ہے کہ تیرا دل تو صاف ہو جائے گا، تو کر دے گا، تیری تو عادت یہ ہے، لیکن اللہ سے بخشش طلب کر ورنہ ان کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ جاری رکھ، ان کو دور نہ پھینکنا، تمام اہم امور میں ان سے مشورہ کرتا رہ. جاری رکھ کا معنی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمیشہ سے دستور تھا، ہمیشہ مشورہ کیا کرتے تھے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اوہو یہ تو یہ تو باغی ہوئے جاتے ہیں اور تو نے ان کا مشورہ نہیں مانا، اس لیے آئندہ سے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ان کا ضرور مشورہ کر لیا کر ورنہ یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ بات بدبختوں نے مانا کیا ہوا ہے. اس کے پیش نظر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس معنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جنگ احد کا آغاز ہی مشورے سے ہوا ہے اور ان کا مشورہ ماننے کے نتیجے میں تکلیف پہنچی ہے. بس یہاں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ آئندہ سے مشورہ کیا کر، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آئندہ سے مشورہ کر تو اپنی مانا کرنا، ان کی ضروری نہیں کہ ان کا مشورہ مان. فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جو اس جنگ میں واقعہ گزرا تھا وہ تو یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ مشورہ نہیں کیا تھا، مشورہ کیا تھا اور اس مشورے کو دل نے پسند نہیں کیا اور اس کے خلاف اظہار فرمایا. اور جب ان لوگوں نے اصرار کیا جو مشورہ دینے والے تھے تو ان کی خاطر اتنے نرم دل ہیں، لنتا لہم میں جو مضمون ہے اور رحمت میں، کہ دل سے مجبور ہو گئے کہ اچھا یہ میرے خدام و شاک اتنا زور دے رہے ہیں تو میں مان ہی لیتا ہوں. یہ پس منظر ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنا ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور بہت سے نوجوان ایسے تھے جو بعد میں ابھرے ہیں اور باہر سے آ کے شامل ہوئے ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جنگ بدر کے واقعات سنتے تھے تو سخت دل ان کا چاہتا تھا کہ ہم بھی لڑیں. جب احد جس دن احد کی لڑائی ہوئی ہے اس سے پہلی رات مشورے ہو رہے تھے کہ ہم مدینہ میں قلعہ بند ہو کے لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر احد کے میدان میں دشمن سے ٹکرائیں. اس وقت بعض صحابہ جو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے زور دیتے تھے باہر نکل کے لڑیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعض صحابہ اس کے خلاف تھے اور سمجھتے تھے کہ اس موقع پر بہترین دفاع قلعہ بند ہونے میں ہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس صورت میں مدینے والے پابند ہو جاتے معاہدے کی روح سے کہ وہ بھی مسلمانوں کی مدد کریں، اور یہ کوئی احسان نہ ہوتا. پھر اپنے گھر بھی بچانے تھے انہوں نے. اور عبداللہ بن ابی بن سلول کا بھی یہی مشورہ تھا کہ مدینے میں لڑو تو ہمارے عورتیں بچے سارے، ہمارا پرانا تاریخی مسلک یہی رہا ہے کہ ہم شہر کے اندر لڑتے ہیں تاکہ سب عورتیں بچے مرد سب شامل ہوتے ہیں، پتھر اوپر اکٹھے کر لیتے ہیں اور کئی قسم کے ہتھیار، اور گھروں کی چھتوں سے گلیوں میں داخل ہونے والوں کو مارتے ہیں. اور عبداللہ بن ابی بن سلول کہتا تھا کہ کبھی مدینے کو شکست نہیں ہوئی جب اہل مدینہ نے مدینہ کے اندر لڑائی کی ہے، کبھی آج تک تاریخ میں ان کو شکست نہیں ہوئی. بس یہ الگ بات ہے کہ اس کا بھی یہی مشورہ تھا، مگر یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب الرائے ہونے کی طرف انگلی کی طرف کا اشارہ فرمایا گیا ہے یا واضح کیا گیا اس بات کو کہ تو نے مشورہ کیا ٹھیک ہے اور ان کی بات مان لی نرم دلی سے، لیکن اس واقعہ کے بعد ہم تجھے یہ حکم دیتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فیصلہ تو نے خود کرنا ہے آخر پر، اور جب تو فیصلہ کر لے
تو لوگوں پر نہیں بلکہ اللہ پر توکل ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کے تابع تو فیصلہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہے امر کا معاملہ، یہ یہاں حل ہو گیا۔ جو اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا ہمارے پاس کوئی امر ہے کہ نہیں، جواب تھا تو کہہ دے الامر کلہ للہ، امر تو سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اس کے منافی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا اللہ کے ہاتھ میں امر ہے تو عوامی فیصلے میں کیسے ہم لازماً اللہ کی پسند شامل کر لیں گے؟ امکان ہے کہ عوامی فیصلہ درست ہو، لیکن اللہ کے امر کا فیصلہ اسے یقیناً نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ اللہ کا رسول اس فیصلے میں بدل و جان شامل ہو اور اس کا دماغ بھی یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں یہی فیصلہ درست ہے۔ اس فیصلے کو اللہ کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ بس اگر سارے ایک طرف رہ جائیں اور رسول کا فیصلہ دوسری طرف ہو تو اللہ فرماتا ہے امر اللہ کی خاطر، کیونکہ امر اللہ کا ہے اور تو مجاز بنایا گیا ہے، ان کے فیصلے کو ترک کر دے اور کوئی پرواہ نہ کر، پھر اللہ پر توکل کر۔ یہ تیرے کسی کام نہیں آئیں گے مگر اللہ تیرے کام آئے گا، اور اس کی خاطر جو تو فیصلے کرے گا وہ لازماً ان کی تائید میں تیری پشت پر کھڑا ہوگا۔ یہ ہے مضمون جو بالکل واضح اور عین آیات کے سیاق و سباق کے مطابق ہے، اور بعد میں اس کا حلیہ کیا بگاڑا جاتا ہے وہ میں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی صرف ایک معاہدے کی بات نہیں ہے، اقرار کی بات نہیں ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ توکل کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے محبت کا مضمون بطور خاص اول طور پر ان کے حق میں صادق آتا ہے۔ فرمایا ہے تو جب فیصلہ کرنے والا ہو اللہ کی خاطر، اور جب تو توکل کرے تو پھر صرف یہ بات نہیں ہے کہ تو نے ایک ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کام کیا ہے، تو میرا محبوب ہے۔ محبوب کو کون چھوڑا کرتا ہے؟ اس لیے صرف توکل کی بحث نہیں ہے، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خاص طور پر توکل کرنے والوں کے سردار سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہلے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، توکلوا نہیں فرمایا گیا۔ اس لیے اگرچہ جماعت کا ذکر ہے مگر اول طور پر متوکل وہ مراد ہے جس کو یہ فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محمد تو جب یہ فیصلہ کرے، کوئی مشورہ سن لے، درست ہے، فیصلہ تیرا ہوگا، جب تو فیصلہ کر لے تو اللہ پر توکل کر۔ اس لیے متوکلین کی محبت میں سر فہرست وہ ہے، وہ وجود ہے جس کو واحد کے صیغہ میں توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب ہم اس آیت کی تفصیل میں داخل ہوتے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے آج بھی کچھ منٹ زیادہ رکھے گئے ہیں یا اتنا ہی ہے جتنا 1.5 گھنٹے کا روز ہوتا ہے؟ 15 منٹ زائد ہے نا، تو تھوڑا چند منٹ جو لیٹ آئے تھے اس کی کسر نکل جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں، لن تھا اقرب الموارد المنجد سے، اس کی جو لغاتی بحث ہے وہ یہ ہے لان لہو و لاتفہ یقالو لائن اصحابک ولا تخاشنہم، کہ تو نرم گوشہ رکھ اپنے دل میں کسی کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ بس لانا کا مفہوم مختلف طریق پر انہوں نے چھیڑا ہے، سب کا میں قدر مشترک وہی ہے کہ کسی سے نرمی کا سلوک کرنا، ملاطفت کا سلوک کرنا، نرم دلی سے پیش آنا۔ فضن بدمزاج شخص کو، یہ فضن سے مستعار ہے جس کے معنی اونٹ کی اوجری میں جمع رہنے والا پانی ہے جو سخت ضرورت کے وقت بادل ناخواستہ پیا جاتا ہے۔ یہ مفردات امام راغب اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ غلظ علی، سخت ہونا، مضبوط ہونا۔ یا ایھا الذین جاہدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، توبہ آیت 73 میں اس کی مثال ہے۔ غلیظ القلب کا مطلب ہے سخت دل، شقی القلب۔
غلظہ سختی کو کہتے ہیں. استغلظہ جب پودا مضبوط ہو جائے اس وقت لفظ استغلظہ استعمال ہوتا ہے. باقی سب یہی معنی ہیں. ایک لفظ تھا فض جو زوئے کے ساتھ ہے، جس کی پہلے بحث گزر چکی ہے. لن فضو من حولک دوات کے ساتھ ہے، اس لیے جب ہم اس کو الفض کہیں گے تو دال سے نہیں ہے، دوات سے ہے. اور بعض لوگ اس کو زوئے کی طرح ہی پڑھتے ہیں، اس لیے میں فرق بتانا چاہتا ہوں. خوب پہلے ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب. زوئے کو جب ادا کیا جاتا ہے تو زبان تھوڑی سی دانتوں سے آگے نکلتی ہے، اور اس طرح زوئے کی آواز صحیح مخرج سے ادا ہوتی ہے. اور ضاد میں زبان ذرا سا بل کھا کر بائیں طرف ہٹتی ہے، اور دال اور زال کے درمیان کی آواز نکلتی ہے، ضاد جس طرح یہ کہا جاتا ہے. اس پر پوری طرح مجھے عبور نہیں ہے، اس لیے عرب جب یہ سنیں تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں، مگر قریب ترین جو میں آواز نکال سکتا ہوں وہ یہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. یہاں ضاد آیا ہے. انفض الفض کسی چیز کو توڑنا اور ریزہ ریزہ کرنا. فض ختم الکتاب خط کی مہر کو توڑنا کہ وہ پارا پارا ہو کر بکھر جائے. اور فضہ چاندی کو بھی کہتے ہیں. انفض القوموں کا محاورہ چلا ہے امام راغب کے مطابق، جس کے معنی ہیں متفرق اور منتشر ہو جانا. لیکن یہی مضمون جب صلہ بدل جائے تو اور معنی پیدا کر دیتا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اور لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جب تجارت کو دیکھتے ہیں یا کچھ کھیل کود کی بات کو تو تجھے چھوڑ دیتے ہیں کھڑا ہوا خدا کے حضور، یا خطبہ دیتے ہوئے، جو بھی شکل ہے. اصل میں عبادت کے وقت نہیں ہے، خطبہ کے وقت مراد ہے جو روایات ملتی ہیں. لن فدو من حولک، اور من حولک کا تجھ سے فدو ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تجھ سے بکھر کر دوسری طرف دوڑ پڑتے ہیں. جدا تجھ سے جدا ہو کر دوسری طرف جوڑنا، حالانکہ وہاں مجتمع ہو رہے ہیں. تو بظاہر فض کا اصل بنیادی مفہوم وہاں شامل نظر نہیں آتا. اس کا تو مطلب ہے بکھر جانا. تو جب من کا یا من ہو کہا جائے اس سے بکھر جانا تو مراد یہ ہے کہ اس سے پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس اجتماع کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور جگہ جا کے جمعیت اختیار کر لیتے ہیں. شاور کا جو بنیادی لفظ ہے وہ ہے شہد نچوڑنا. شاورہم فی الامر. شاور کا لفظ چھتے سے شہد کو نکالنا اور پھر شہد کو صاف کر کے اس سے موم وغیرہ کو جدا کر کے خالص کر دینا ہے. یہ بہت ہی پیارا اور عجیب معنی رکھنے والا لفظ ہے، جس کا استعمال قرآن کریم نے اس کے معنی کی تہ تک اتر کر کیا ہے. ایک شہد کی مکھی بھی ایک قسم کا مشورہ لے رہی ہوتی ہے جب وہ اپنی زبان پر کسی پھول کا عرق اٹھاتی ہے، تو وہ صرف اس کو اسی طرح جمع نہیں کرتی بلکہ اپنے لعاب سے اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کی خاصیتوں میں اضافہ کرتی ہے، پھر وہ شہد بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا. تو جس کو مشورہ دیا جاتا ہے اگر وہ منوان اسی طرح آنکھیں بند کر کے چلنے والا ہو تو اس پر در حقیقت لفظ شاور اطلاق ہی نہیں پاتا. اس میں مشورہ لینے والے کا عمل دخل لازماً ہونا چاہیے. پھر جو شہد نچوڑتے ہیں وہ بھی ہر دوسری چیز چھوڑتے ہیں، اس میں سے اچھی چیز عرق اور خاص جوہر کو تلاش کر کے اس کو نکالتے ہیں، اور جب نچوڑ لیا جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر اس کی صفائی ہوتی ہے. تو مشورہ کا مطلب ہے کسی سے کچھ
اس کی رائے معلوم کرنا لیکن منو ان قبول نہ کرنا، اس کو اپنی عقل کے ساتھ پرکھنا اور اس کے بہترین حصے کو قبول کر لینا، اور پھر اس کے بعد اس کی جگالی کرتے رہنا، اور آخر پر جب وہ تیار ہو جائے تو پھر بھی اس کی صفائی کی طرف توجہ دینا، اور ایسی صورت میں اس کو استعمال کرنا کہ اس میں غیر کی ملونی باقی نہ رہے۔ اس مضمون میں جو شہد اکٹھا کرنے والا ہے، خواہ وہ پھولوں سے لینے والا ہو پہلے یا بعد میں بنے ہوئے شہد کو اپنے لیے اختیار کرنے والا ہو، وہ اصل میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو شاورہم فی الامر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے ان آخری معنوں میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ معنی ہیں جو اپنے انتہا تک اطلاق پا رہے ہیں کہ صحابہ کی رائے ہر طرف سے تجربے کے بعد اہمیت تو رکھتی ہے، لیکن جب تک تیری رائے شامل نہ ہو، تیرے فیصلے میں شفا شامل نہیں ہوگی۔ جب تک تیرا اختیار بیچ میں شامل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس مشورے کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکتی کہ فیہ شفاء للناس کہا جا سکے، ایک غیر معمولی شان اس میں پیدا ہو جائے۔ بس ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو یہ عمل کر، اور ان سب مشوروں کو سننے کے بعد اپنے ذہن میں ان کو دہرا اور غور کر اور پرکھ، اور پھر فیصلہ وہ کر جس پر تیرا دل راضی ہو، اور پھر اس فیصلے پر عمل دلیری سے کر، کوئی پرواہ نہ کر کہ کوئی کیا کہتا ہے، اور یقین رکھ کہ تیرا فیصلہ درست ہوگا، کیونکہ اللہ پر توکل کیا ہے تو نے۔ جب اللہ پر توکل کیا جائے تو وہ فیصلہ رائے گاہ نہیں جاتا، اور پھر تجھ سے محبت بھی ہے، توکل کے بعد محبت بھی تو ہے۔ اب بتا تجھے کیا خوف ہے، کیوں تو خام خواہ لوگوں کی خاطر، ان کی دلداری کی خاطر بعض امور میں ضرورت سے زیادہ ان کی طرف جھک جاتا ہے۔ شاورہم کے متعلق ایک نور العرفان کتاب صفحہ 111 پر لکھا ہے کہ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسے بعض شیعہ روایتیں اپنے متعلق بنائی جاتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی، یہ فلاں کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ قرآن کو بے وجہ محدود کرنے والی باتیں ہیں، یہ سب اختلافی باتیں ہیں۔ اصل قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے سیاق و سباق سے سمجھیں، اور آیات خود ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گہرا ربط رکھتی ہیں کہ ایک مضمون کو چلاتی ہیں اور دوسری اگلا لفظ اس کو مزید اٹھاتا ہے اور نکھارتا ہے، یہاں تک کہ ایک باربط مضمون اس طرح کھلتا ہے جیسے پھول کھل رہا ہو، اور اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی آیت بھی اپنے سمجھنے کے لحاظ سے کسی شان نزول کی محتاج نہیں، سوائے ان آیات کے جن کا تعلق کسی اہم معروف تاریخی واقعہ سے ہو۔ اس صورت میں ضرور ہے کہ شان نزول کی تحقیق کی جائے، مگر یہ جو ہے مضمون یہ کوئی ضرورت سے زیادہ کھینچا گیا ہے اور محل کے مطابق نہیں ہے۔ محل تو میں نے بیان کر دیا، اس سے تو بات خوب کھل گئی کہ مشورہ کیوں ہوگا اور آخری صورت میں مشورے کی کیا شکل نکلے گی۔ اس میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کا کیا ذکر ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے بعض سنیوں نے بدلہ اتارنے کے لیے شیعوں کیا کہ اچھا تم روایتیں بناتے ہو، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ عزم کس کو کہتے ہیں؟ لفظ ہے عزمہ، جدہ فی امرہ ہی، اپنے کام میں جیت گیا اور کوشش کی۔ قرأ العزائم، دم کرنے والے نے منتر پھونکے۔ وعزم فلان علی الرجل اقسم علیہ وفی الکتاب الجامع اے اقسمت علیہ، کسی پر قسم کھا کر کوئی بات کرنا۔ کہ وہ ضرور یہ کام کرے گا۔
فیضا اعظم تھا کا اس لغوی معنی سے کیا تعلق ہے، یہ بحث ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح قسم کھانے والا اپنے فیصلے کو قوی بتاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں کسی قیمت پہ اس کو توڑنے والا نہیں ہوں، تو ایسا فیصلہ پھر کر کہ گویا تو قسم کھا بیٹھا ہے اور کسی طرح وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ ایک تو فیصلہ رسول کا، اور پھر وہ بھی ایسا جیسے قسم کھا بیٹھا ہو، اس کے کسی ٹوٹنے یا بدلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بعد میں پھر ویور نہیں کرنا، بعد میں پھر متردد نہیں ہونا، جب فیصلہ کر لے توکل کر اور پھر پوری قوت سے اس فیصلے پر عمل درآمد کرا۔ باقی ساری جو ہیں نا بحثیں وہ انہی مضامین کے گرد گھوم رہی ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر کوئی خاص بات اس مطالعہ کے دوران نظر آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ شاورہم کی ضرورت کیا ہے؟ جب نبی کا خدا سے تعلق ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو شاورہم کی ضرورت ہی کیا تھی، اس بحث کو کیوں چھیڑا گیا ہے؟ تو اس پر ایک دلچسپ بات امام شافعی نے یہ لکھی ہے۔ ان کے مسلک میں کنواری سے مشورہ لینا اس کی شادی کے متعلق یوں ہی دلداری کی خاطر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ فقہی مسئلہ بھی ساتھ حل کر لیا۔ کہتے ہیں یہاں بھی ویسا ہی معاملہ ہے کہ جس کو پنجابی میں پوچا پاچی کہتے ہیں، اوپر اوپر سے دلداری کے لیے بات کر لے، ویسے مشورہ کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا، مشورے کا مضمون آپ غور سے دیکھیں تو مراد ہے کہ یہ تیری شہد کی مکھیاں، تیری عاشق، تیری تابع فرمان جگہ جگہ سے اپنے تجربوں سے حکمت کے موتی چنتی ہیں اور جوہر اکٹھی کرتی ہیں، ان سے لے لیا کر، لیکن پرکھا خود کر، اور اچھی طرح جب تیرا دل اطمینان پا جائے اور جب تیری رائے پوری طرح شامل ہو جائے تب یہ قابل قبول بات ہوگی، اور ایک دفعہ ایسا ہو تو پھر توکل کر۔ اس لیے مشورے کا اگر صرف یہ مراد ہو اور کسی کو پتہ ہو کہ کچی میٹھی ہے یہ، تو لوگ تو ویسے ہی بددل ہو جائیں۔ مضمون تو ان کو اکٹھا کرنے کا ہے، وہ تو لوگ بھاگ جائیں کہ یہ اچھا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے کھیلا کرتے تھے، کچی میٹھی کا مضمون مجھے یاد آتا ہے۔ بعض بچوں کو چھوٹے ہوتے تھے نا، ان کو کہتے تھے کہ تمہیں ہم کھیل میں شامل نہیں کریں گے۔ وہ جب ضد کرتے تھے تو کہتے تھے اچھا بھی آ جاؤ کچی میٹھی، مطلب اگر ہار بھی گیا تو کوئی بات نہیں، ہاتھ لگ گیا اس کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مرے نہ مرے ایک ہی برابر ہے۔ تو یہ عجیب مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچی میٹھی ہیں یہ، ان سے بات کر لے، پرواہ نہ کر۔ مقصد یہ نہیں ہے، صرف پرچانا مراد ہے۔ پرچانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ان کی طرف، ان پر نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے، یہ تو تیرے عشاق ہیں۔ اور شاور میں بھی شہد کی مکھیوں کا مضمون انسان کے سامنے ابھر آیا ہے۔ اس لیے یہ سب باتیں یوں ہی چٹکلے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مقاتل قتادہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ امر عربوں کی وجہ سے تھا، کیونکہ عرب سرداروں سے جب مشورہ نہیں لیا جاتا تھا تو یہ امر ان پر گراں گزرتا تھا، تو ان کی دلجوئی کی خاطر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تعجب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوڑا کب تھا؟ موقع کون سا ہے یہ کہنے کا؟ آپ نے تو مشورہ کیا اور بار بار مشورہ کیا اور مشورہ قبول کر لیا، اور اس قبول کرنے میں کچھ ایسے خطرات شامل ہو گئے جن کی پیش بندی آپ نے فرمائی، لیکن بعض لوگوں کی غلطی سے وہ جو اس میدان میں جانے کے خطرے تھے وہ حقیقی بن گئے۔ یعنی اگر وہ درے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
50 تیر اندازوں کو معمور نہ فرماتے تو باہر نکلنے کا فیصلہ بڑا غلط تھا. پھر وہ خطرے کا مقام تھا، آپ نے اپنی عظیم فراست سے پہچان لیا اور اس خطرے کو بند کر دیا، اس کی راہ بند کر دی. تو جو نقصان پہنچا وہ تو مشورہ مان کر ہوا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما سکتا ہے کہ پھر بھی مشورہ کر؟ پوری طرح نہیں، ابھی نعوذ باللہ من ذالک نقصان ہوا، مزید مشورے کر. یہ معنی ہے کہ مشورے کر لیکن مان اپنی، غور کے بعد اچھی بات مل جائے تو بے شک قبول کر، لیکن نرمی اور شفقت اور رحمت کی وجہ سے دلداری کی خاطر ان لوگوں کی بات مان لینا. آئندہ سے تو اس سے پرہیز فرما، یہ کام نہیں پھر کرنا. اختیار آپ سے لے کر دوسروں کو نہیں دیا جا رہا، دوسروں سے لے کر آپ کو دیا جا رہا ہے، جس کا بالکل برعکس مضمون بعض مستشرقین اور بعض دوسرے ظالم سمجھے ہیں. باقی سب وہی. امام راضی کہتے ہیں فظ اور غلیظ القلب میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں فظ جو ہے وہ بد اخلاقی کو ظاہر کرتا ہے اور غلیظ القلب دل کی ایک مستقل سختی کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. یہ میں پہلے ہی گفتگو کر چکا ہوں. ایک نیا نقطہ امام تفسیر روح المعانی نے بیان کیا جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ فضل سے مراد وہ بد اخلاقی ہے جو ظاہری اقوال اور افعال میں کی جاتی ہے، جبکہ غلیظ القلب میں باطنی امور میں بد اخلاقی مراد ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ زبردستی کی تقسیم ہے. حضرت امام راضی والی بات ہی درست ہے کہ دل کی سختی ایک مستقل حالت کا نام ہے اور بعض قوموں میں پائی جاتی ہے، اور جو اخلاق کی خرابی اور بدمزاجی جو ہے یہ ایک عام حالت ہے جو کسی جگہ بھی پائی جا سکتی ہے، عارضی بھی ہے، مستقل بھی بن سکتی ہے. ایک بحر المحیط نے ایک عمدہ معنی یہ پیدا کیا ہے یا معلوم کیا ہے جو موجود تھا. وہ کہتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم کے بعد شاورہم بہت ہی برمحل کلام ہے، کیونکہ وہ لوگ جن سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا دل پوری طرح صاف ہو چکا ہو اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ چکے ہوں، ان میں مشورہ دینے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ متقی لوگ ہیں جو خدا کی رضا کے تابع ہو گئے ہیں، اس لیے اب وہ اس لائق ہیں کہ ان سے مشورہ کیا جائے. یعنی مراد یہ ہے کہ دوسروں سے مشورہ نہ کر، ان پاک لوگوں سے مشورہ کر جن کے متعلق تیرے دل میں کوئی خدورت نہ ہو اور جن کے متعلق تو خدا سے ان کے لیے بخشش طلب کرتا ہو. یہی اس بات کے اہل ہیں کہ ان سے مشورہ کیا جائے. یہ بحر المحیط میں درج ہے اور بہت ہی پیارا معنی ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. بعض لوگوں نے فی الامر سے مراد صرف جنگ لی ہے کہ جنگ کے معاملات میں. یہ درست نہیں ہے. یہ وہی شان نزول کے ساتھ بہت زور سے باندھنے والی بات ہے، مضمون کو، جو ایک جاری ہمیشہ کے لیے جاری مضمون ہے قرآن کریم کا اور ساری دنیا کی مختلف صورتوں پر اطلاق پانے والا ہے. اس لیے اس کو صرف ایک شان نزول سے باندھ دینا یہ درست نہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہاں صرف دین کے معاملات میں مشورہ مراد ہے. چنانچہ تفسیر قاسمی محاسن التاویل از محمد جمال الدین قاسمی میں یہ درج ہے کہ دین کے معاملے میں مشورہ اس لیے ہم مراد لے رہے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو ایک موقع پر فرمایا انتم عالم بے امور دنیاکم، دنیا کے معاملات میں تم زیادہ جانتے ہو. یہ غالباً اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب کہ کھجوروں کو جن کی نرسری تیار کی گئی تھی
بعض صحابہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے جو دستور ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے پیارے پیارے خوبصورت دکھائی دینے والے پودے تھے، ہم نے فرمایا کیا ضرورت ہے یہاں سے کیوں اٹھا کے وہاں بدل رہے ہو؟ اور انہوں نے سمجھا کہ بس اسی میں پھر برکت ہے اور چھوڑ دیا، اور وہ تھوڑی سی جگہ میں وہ اتنے پودے پال ہی نہیں سکتے تھے، اور جب بڑے ہوئے تو قلت ہوا، قلت غذا، قلت آب کی وجہ سے جل گئے۔ تو وہ شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ تھا اور ہم نے مان لیا اور یہ نتیجہ نکلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو رسول ہوں اللہ کا، دین کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ زراعت کے معاملات تمہارے ہیں، تم بہتر جانتے ہو، مطلب تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ یہ بات یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ بعض احمدیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے اس معاملے میں بعض دفعہ غلو کر جاتے ہیں، بعض دفعہ کسی بات کے سارے پہلو سامنے نہیں ہوتے، دنیاوی ایک مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو میں ان حالات کے مطابق مشورہ دے دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھے یہ بتائیں بعد میں کہ یہ حالات بدل گئے ہیں یا ان میں یہ وسعت تھی جو ہم نے پیش نہیں کی، وہ اسی پر اٹک کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ایسا شاذ ہوا ہے مگر ہوا ہے۔ تو میں ان کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ جب مشورہ کیا کرو تو سارے پہلو سامنے رکھا کرو، اور دنیاوی امور میں جو مشورہ ہے اگر اس کو ماننے پر طبیعت آمادہ نہ ہو اور کوئی دلیل اس کے خلاف موجود ہو تو پیش کرنی چاہیے، باوجود دل میں ایک الجھن کے کہ غالباً یہ بات درست نہیں، فلاں امر کو نظر انداز کر کے کی گئی ہے، اور پھر چپ کر کے اس پر بیٹھ لینا درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مستقل حکم انجمن میں لکھوایا اس بات پر کہ بعض دفعہ میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، یعنی یہاں دنیاوی نہیں بلکہ دینی امور میں بھی یہ مضمون کسی حد تک صادق آتا ہے، اور مجھے اس وقت یاد نہیں ہوتا کہ اس سے ملتے جلتے حالات میں میں نے ایک اور فیصلہ کیا تھا جو مختلف تھا اور اس کی کوئی وجہ تھی، اور تمہیں علم بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور تم بغیر اس کے کہ مجھے بتاؤ کہ پہلے ایسی بات گزر چکی ہے تم چپ کر کے وہ بات مان لیتے ہو اور پھر ایک تضاد کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں مستقلاً حکم دیتا ہوں کہ جب بھی میرا کوئی حکم ایسا ہو جس میں تم یہ سمجھو کہ کسی وجہ سے یہ نظر ثانی کا محتاج ہے تو وہ وجہ پیش کر کے دوبارہ مجھ تک پہنچاؤ، جب تک میں دوبارہ فیصلہ نہ کر دوں اس وقت تک آنکھیں بند کر کے اس پر فوری عمل نہ کرو، سوائے اس کے کہ بعض احکامات میں زیادہ تاخیر سے عمل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں عمل درآمد اگر مجبوری ہے تو شروع کر دیا جائے اور جلد از جلد رابطہ کر کے صورتحال پیش کر دی جائے۔ تو یہی مضمون ہے جو انتم عالم بامور دنیاکم میں ہے، مگر یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انکسار کا انداز ہے۔ یہ جو امور دنیا ہیں ان میں بھی حضرت کے فیصلے صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان حکمتوں پر مبنی ہوا کرتے تھے، اس لیے یہاں ظاہری تو جو بظاہر مقابلہ ہے کہ مجھ سے تم امور دنیا میں زیادہ عالم ہو، یہ مراد نہیں ہے، فیکٹس کا علم ہے مراد، یعنی تمہیں بعض حقائق زراعت کے معلوم ہیں روزمرہ کے تجربے کی وجہ سے، اور وہ حقائق میرے علم میں نہیں ہیں، اس لیے یہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر حقائق ایک جیسے سامنے ہوں تو ناممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مقابل پر کسی اہل دنیا کا فیصلہ دنیاوی امور میں بھی آپ سے بہتر ہو۔ بس حقائق کا علم نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہاں عالم سے مراد صرف یہی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے تجھ سے اعراض کیا اور شکست کھانے کے بعد تیرے پاس آئے، ان کے لیے ہے کہ تو ان سے مغفرت کا سلوک کر،
یہ درست نہیں ہے، خام خواہ آیت کے وسیع اطلاق کو محدود کرنے والی بات ہے۔ محمد جمال الدین قاسمی محاسن تعویل میں وہی بات لکھتے ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں کہ نئے طور پر تو مشورے کا کوئی مضمون شروع ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، جنگ بدر میں مشورے کیے، ہر دوسرے اہم امر میں مشورہ فرماتے تھے، اور اپنے ازواج سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کس موقع پر؟ بدر کے موقع پر مشورہ کیا، ہاں وہ حوالہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں تمہیں یاد نہیں کہ جب بدر کے موقع پر مشورہ کیا تھا تو مقداد بن اسود نے اٹھ کر یہ کہا تھا کہ اے رسول اللہ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جیسے موسیٰ کی قوم کے لوگ تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب لڑتے پھرو، وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے، بلکہ ہم تو وہ ہیں تو آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن کی مجال نہیں ہے کہ آپ تک پہنچے مگر اس صورت میں کہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو وہ مشورہ ہی تو تھا، مشورے کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات تو نہیں لکھی، لیکن ایک برکت مزید حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے امرہم شورا بینہم کا جو حکم ہے اس میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم، اور ایک یہ بتانے کے لیے کہ یہ دائمی امر ہے، امت محمدیہ میں مشورے کا نظام ہمیشہ جاری رہے گا، یہ عارضی بات نہیں ہے۔ مشورے سے یہ تقویت ملتی ہے کہ دلوں کے وہم نکلتے ہیں، غلط خیالات دل سے باتیں نکال دیے جاتے، صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رائے انسان کمزور رائے رکھتا ہے، اس کو کھنگالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب مجلس میں مشورہ کیا جاتا ہے تو ایک آدمی کہتا ہے ہمارے نزدیک یہ وجہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ پہلو بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے، تو سب لوگوں کے دلوں سے جو انفرادی وہم ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور ایک اجتماعی سوچ بڑی قوت کے ساتھ ابھرتی ہے، اور اس سے لوگوں کو قوت عمل ملتی ہے، مزید طاقت نصیب ہوتی ہے، مزید یقین ہوتا ہے اپنے مقصد پر۔ بس یہ جو واقعہ گزرا ہے جنگ بدر میں، اس وقت ایک مقداد بن اسود کا یہ کہنا اس سے عجیب دلوں کی کیفیت پیدا ہو گئی ہوگی۔ اندازہ کریں اس سے ان کے اندر کتنا عزم ابھرا ہوا، کہنا تو غلط ہے شاید، ان کے عزم میں کیسی مزید قوت پیدا ہو گئی ہوگی، اور کس طرح یقین پر یقین دل پر جم گیا ہوگا اور اس نے دلوں میں جاگزین ہو چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور کہنے والے نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے مشورہ مانگتے ہیں، ہمارا تو یہ حال ہے کہ آپ ہمیں کہیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں گے اور کوئی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض بدبخت بعد میں صحابہ کے اوپر یہ بھی الزام لگائیں گے کہ بکھرنے والے، کمزور، ڈرپوک، رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے والے تھے۔ یہ بالکل جھوٹے الزام ہیں۔ یہ سارے لوگ جن کے اوپر یہ الزام گندے لگا رہے ہیں جنگ بدر میں شامل تھے، اس وقت ان کو جان پیاری نہیں تھی۔ اگر جان پیاری ہونے کی وجہ سے بھاگتے تو اس سے پہلے تو آزمائے جا چکے ہیں۔ اس لیے یہ سب بدبختی کے الزام ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ فرماتے ہیں، یہ خدا کی رحمت ہے کہ تو ان پر نرم ہوا، اور اگر تو سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیرے نزدیک نہ آتے اور تجھ سے الگ ہو جاتے۔ اس ضمن میں ایک بات یہ فرمائی ہے آپ نے بہت ہی اہم، توکل ایک طرف سے توڑا اور ایک طرف سے توڑ اور ایک طرف جوڑ کا نام ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، مراد یہ ہے مشورے کی حد تک تیرا جوڑ انسانوں سے تھا، جب فیصلہ کر لیا تو تیرا انسانوں سے تعلق خدا کی طرف منتقل ہو گیا،
اور توکل کا یہ معنی ہے کہ ایک طرف سے جوڑ کاٹ کر دوسری طرف سے جوڑ باندھ دیا۔ یہ بہت ہی پیارا معنی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل پر اپنے کمال کے ساتھ صادق آتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توکل کے مضمون پر بہت پیاری لمبی گفتگو فرمائی ہے، اور اس میں اس آدمی کی مثال بھی دی ہے، اس صحابی کی بھی، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا اور باہر گلی میں اونٹ چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور جب باہر نکلا تو اونٹ جا چکا تھا۔ تو واپس آیا یہ شکوہ کرتے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے آیا اور توکل کیا کہ اس مقدس زیارت کی برکت سے میرا اونٹ وہیں کھڑا رہے گا، تو پھر بھی چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو، یعنی سبب کو اپنے آخری مقام تک پہنچا دو، اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں ہے، اور اس کے بعد بہموں میں مبتلا ہونا یہ بھی توکل نہیں ہے۔ پھر وہ نفس کی الجھنیں ہیں، ان میں کوئی بھی توکل کہنا اس کو ہے ہی درست غلط بات۔ خدا نے جو توفیق دی ہے وہ کر لو، اس کے بعد پھر معاملہ خدا پہ چھوڑ دو، اور خدا پر چھوڑنے کے بعد اگر کوئی نقصان پہنچے تو پھر اس کو اس طرح برداشت کرو جیسے مالک کا فیصلہ ہے۔ توکل سے یہ نیا مضمون ابھرتا ہے، اور اس سے دلوں کو بہت تسکین ملتی ہے۔ آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو، اس کے لیے جو چارے ہیں چل ضرور کریں، لیکن اگر توکل چاروں پر نہیں ہوگا اور خدا پر ہوگا تو چاروں سے جوڑ کٹ جائے گا اور اللہ سے جوڑ بن جائے گا۔ پھر نقصان پہنچتا ہے تو اللہ سے کس طرح شکوہ کر سکتے ہیں آپ؟ وہ تو مالک ہے۔ لیکن جن کا توکل بندوں پر ہو اور اسباب سے جڑے رہیں، ان کا یہ جوڑ کٹتا نہیں ہے، اور اس کا جو یقینی اثر بعد میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب ان کے مرضی کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو روتے اور پیٹتے اور بے صبری دکھاتے اور کہتے ہیں ہائے ہم پر یہ کیا ہو گیا، جس کا مطلب ہے توکل ان کا اسباب پر ہی تھا۔ اسباب سے مایوس ہوئے تو شکووں کا حق ہے، مگر اللہ سے تو شکووں کا کوئی حق نہیں۔ تو مومن کو جو یہ تعلیم دی گئی ہے، اس میں ہر قسم کے نقصان پر صبر کا ایک سلیقہ سکھا دیا گیا ہے، اور صبر حاصل کرنے کا گر بتا دیا گیا ہے۔ پر حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ایک چھوٹے سے فقرے میں مضمون بیان فرمایا، عظیم الشان مضمون ہے۔ توکل کہتے ہیں ایک طرف سے جوڑ کاٹنا اور دوسری طرف منتقل کر کے وہاں جوڑ باندھ لینا۔ احد کے میدان میں جنگ کا مشورہ دینے والوں میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل تھے، اس لیے شیعوں کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے۔ حضرت سعد بن عبادہ بھی شامل تھے، حضرت نعمان بن مالک بھی، اور قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے بعض اکابر نے بھی مشورہ دیا تھا۔ شروع الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ 282، مؤلفہ محمد بن عمر واقدی، اس میں سے لیا گیا ہے والا۔ اب آئیے مستشرقین کی طرف۔ کتنے بجے تک ہے؟ 1:30 ہاں اچھا، 1 منٹ پہلے ذرا بجا دینا میز۔ رچرڈ بیل یہ لکھتا ہے can hardly have been meant for publication، یعنی 160 کی آیت جو ہے can hardly have been meant for publication۔ عجیب ہی پاگل آدمی ہے۔ میں نے ویری سے زیادہ خبیث دشمن اور جھوٹا اور مکار اور نہیں دیکھا مستشرقین میں، اور بیل سے بڑا گدھا نہیں دیکھا۔
ایسا گدھا جس کے گھنٹے میں بیل لگا دی گئی ہو کہ گدھا چلے اور ٹن ٹن کی آوازوں سے پتہ لگے کہ گدھا آ رہا ہے. بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے. کہتا ہے یہ ہارڈلی مینٹ فار پبلیکیشن. غلطی سے آ گئی. مراد یہ تھی کہ مخفی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بنا کر اپنے پاس ہی رکھتے. It shows how delicate the situation was after defeat at Uhud. It is addressed to the Prophet. His first impulse had been to speak roughly to his followers. اندازہ کریں کس قدر بکواس ہے. آیت کچھ اور کہہ رہی ہے. کہتے ہیں صاف ظاہر ہے اس آیت سے کہ آپ کی پہلی امپلس یہ تھی, پہلا طبی رد عمل, کہ خوب سختی کریں ان لوگوں پر اور ڈانٹ ٹپٹ کریں. کہتے ہیں first followers, but by the mercy of Allah, he has been restrained and has spoken mildly. اللہ کا فضل رحمت ہو گئی جو بولا, ورنہ دل کے تو وہ سخت تھے, مزاج میں سختی پرانی تھی. یہ مراد لینا. آیت بالکل برعکس بات کر رہی ہے. عجیب ہی پاگل قوم ہے یہ جن سے ہمیں واسطہ پڑا ہے. He is now counseled to forgive them. کہتا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کو مشورہ دے رہا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے. And even to promise to consult them in future operations. کہتا ہے بڑی غلطی ہو گئی کہ ان سے مشورہ نہیں کیا, اس لیے سارا نقصان پہنچا ہے. کہتے ہیں اس لیے پرومس کر ان سے اب کہ آئندہ میں تجھ سے مشورہ کیا کروں گا. جو میں نے آپ کے سامنے حالات کھول دیے ہیں اس کے بعد دیکھیں کس قدر بکواس اور جھوٹ اور بہتان ہے, اور جہالت کتنی ٹپک رہی ہے اس شخص سے. اس لیے دشمنی میں اول نمبر ویری اور حماقت میں اول نمبر بیل. ان کی کوئی مثال مجھے اور کہیں مستشرقین میں نظر نہیں آئی. ویری صاحب کا سن لیجیے اب. اس سے پہلے ذرا ایک جنٹل بات کرنے والے صاحب جو زندہ ہیں, مسٹر مونٹگومری واٹ, وہ نسبتاً اپنے آپ کو جنٹل ناقدین میں شمار کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں جینٹل ایڈریس ٹو محمد پرسنلی. یعنی یہ جو جینٹل کا لفظ ہے یہ محمد کو پرسنلی مخاطب کر کے کہا گیا ہے. بٹ دا ایگزیکٹ ریفرنس از ناٹ کلیئر. سمجھ نہیں آئی کیا بات ہو رہی ہے. پرہیپس اٹ واز ہز ایٹیٹیوڈ ٹو دا ہپوکریٹس. ہو سکتا ہے ہپوکریٹس کی طرف ان کی ایٹیٹیوڈ کی طرف اشارہ ہو, اور بات کچھ کلیئر نہیں, یہ بات کہہ کے چھوڑ جاتا ہے. اس سے زیادہ واضح کیا بات ہوگی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. یہ مستشرق بنے ہوئے ہیں, قرآن عربی کے ماہر, کئی سال وہاں فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے عربی سیکھی ہے, اور کہتا ہے اس کی بات واضح نہیں. قرآن فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. تجھے جو اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی ہوئی ہے, تجھے رحمت للعالمین بنایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے تو ان سے ہمیشہ نرم رہتا ہے, اور اب بھی نرم ہوا ان سے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر تو سخت دل ہوتا, بد مزاج ہوتا, تو پھر یہ ہو جانا تھا. وہ کہتا پتہ نہیں لگ رہا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پتہ نہیں لگ رہا تو ہم کیا بتائیں تجھے. بے وقوف بڑے ہیں یہ لوگ. اب ویری صاحب کو سن لیجیے. The policy of Muhammad in dealing with his followers is here distinctly announced. کہتا ہے محمد کے متعلق اپنے ماننے والوں سے جو حکمت عملی ہو سکتی تھی وہ یہاں خوب کھل کر کھلے لفظوں میں بیان کی جا رہی ہے. آئندہ کے لیے گویا کہ ایک حکمت عملی ہے. They had certainly merited severe punishment. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کو بڑی سخت سزا ملنی چاہیے تھی, اور اس کا تمام جواز موجود تھا. But there were powerful adversaries in Medina. لیکن اس کا کیا کیا جاتا, مدینے میں بڑے بڑے سخت مخالف, بڑے طاقتور مخالف موجود تھے. یہ مدینے کی تاریخ انہوں نے پڑھی نہیں. وہ طاقتور مخالف تھے, وہ سارے محمد رسول اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو چکے تھے. اس سے پہلے میثاق مدینہ لکھا جا چکا تھا, اس پر سب نے متفقہ طور پر
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا تھا دنیا کے امور میں بھی، اور اگر ان کی ایسی طاقت تھی محمد رسول اللہ کے مقابل پر تو منافق کیوں پھر ان کو تسلیم کرتا ہے؟ خود بار بار کہتا ہے وہ منافقین تھے. تو منافق تو ہوتا ہی ہے، وہ ہے جو ڈر کر چھپاتا ہے اپنے آپ کو. بہادر اور بے خوف آدمی جس کو اپنے غلبے کا یقین ہو، وہ منافق کیوں خواہ بنتا پھرے گا؟ اس لیے یہ نہایت ہی بیوقوفوں والا تبصرہ ہے. لیکن آگے چلیں ذرا، ابھی تو اور آگے آنے ہیں. But there were powerful adversaries in Medina who would have taken advantage of any attempt to enforce punishment of a severe nature. کہتا اگر سختی کرتے تو بڑا سخت انہوں نے رد عمل دکھانا تھا. کیسے برداشت کرتے ہیں؟ Besides, no slight shock to the new faith had been felt. Besides, no slight shock to the new faith had been felt owing to the defeat, and it became a matter of utmost importance to establish that faith, hence the mild words and the forgiveness so freely bestowed. کہتا ہے بات یہ ہے کہ اپنے دین کو انہوں نے وہاں نافذ کرنا تھا، اور کوئی معمولی شوق نہیں پہنچا تھا اس دین کو جنگ احد سے. اتنا شدید صدمہ پہنچ چکا تھا دین کو کہ گویا سارے منحرف ہونے کو پھرتے تھے. ایسے وقت میں اس کے سوا پالیسی ہو کیا سکتی تھی؟ تو ان کو کہا گیا کہ دیکھو دیکھو نرمی کرنا، آہستہ بولنا، آئندہ سے کوئی سختی کا کلام ان سے نہیں کرنا. گویا کہ پہلے تو ہمیشہ سے سخت ہوتا آیا ہے اور حالات تھے، اب حالات بدل گئے ہیں، اب سے پالیسی یہ ہے کہ جو نرم ہو. اب جس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہو وہ جانتا ہو اس کا ترجمہ جیسے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. کیا کہے گا ایسے بدبخت آدمی کے متعلق؟ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا آگ میں جل رہا ہے. اصل میں جنگ احد کے اوپر بڑے لوگوں کو آگ لگی ہے. کچھ لوگوں کی آگ کا میں کل ذکر کر چکا ہوں، کچھ کا اب پھر بھی کروں گا، اور ان میں آگ لگنے والوں میں یہ بھی ہیں. بڑی شاندار فتح ہوئی دشمنوں کو، عرب وہ کہتے ہیں مکے کے شہزادوں کو. اور ہوا کیا؟ کچھ بھی نقصان نہ ہوا، اور عالم اسلام اسی طرح دندناتا رہا، اور اس کے نتیجے میں پھر دوسری عظیم فتوحات کی بنیادیں رکھی گئیں. یہ ہے تکلیف کہ مٹا کیوں نہیں دیا؟ ایک ہی تو موقع آیا ساری تاریخ میں جبکہ معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا. وہ پاگل اسی طرح مڑ گئے، کچھ بھی نہ ہوا. اس میں مزہ صرف لوٹتے ہیں اس کو عظیم فتح کہہ کر، اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے. عظیم فتح کے بعد میں جو رونما ہونے والے فوائد ہیں ان سے وہ ساری کلیتاً محروم رہتے ہیں. لیکن کہتا ہے let it be observed that all these mild words and expressions of forgiveness are set forth as coming from the mouth of God. کہتا ہے یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھو، یہ محمد رسول اللہ نے، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ اس طرح بیان کیا ہے گویا اللہ کے منہ کے لفظ ہیں. یہ ساری باتیں خدا کی طرف منسوب کی ہیں. And yet the same divinity commends the mildness of the prophet. اور ساتھ ہی ایک طرف وہ ڈیوینٹی یعنی خدا جو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، ساتھ ہی ان کی طرف اپنے لیے کمپلیمنٹ بھی منسوب کر دیا کہ تو ہے ہی نرم دل. اب اندازہ کریں اس شخص کی بدبختی کا، دل بتا رہا تھا کہ یہ تو تعریف ہو رہی ہے، یہ کہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ بات چھوڑ اور یہ اختیار کر، سختیاں ترک کر اور نرمی کی طرف آ جا. جانتا ہے اچھا بھلا، پھر اس کو ایک اور ٹوسٹ دیتا ہے، ایک جھوٹ پر ایک اور جھوٹ بناتا ہے، اور کہتا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ محمد رسول اللہ دیندار کم تھے، پولیٹیشن زیادہ تھے. کہ دیکھو کیسی پولیٹیکل حرکت کر گئے ہیں. God, and yet the same divinity commends the mildness of the prophet. Surely there is more of a politician than of the prophet here. یہ ہیں ویری صاحب، بڑے بڑے بدبخت لوگ پیدا ہوئے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت
اور آپ کے مشورے کے متعلق میں پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اس آیت میں کہیں اس بات کا شائبہ بھی نہیں ملے گا کہ محمد رسول اللہ کو اپنے طرز عمل بدلنے کی تعلیم دی جا رہی. کوڑ مغز میں سے بڑا کوڑ مغز آپ نکال لیں، اس کو کچھ شدھ بدھ ہو عربی کی، اس کو یہ پڑھائیں، اسے پوچھیں وہ پاگل کے بچے نکال وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرز عمل بدلنے کا حکم ہو رہا ہو. تو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے بددیانت ہیں، جھوٹے ہیں، بد کردار ہیں، اپنے دل کے بغض اگلنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جہاں موقع ملے بکواس کرنے سے باز نہیں آتے. اس لیے ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ دفاعی جنگ ہے، ہم نے حملہ نہیں کیا، انہوں نے کیا، اور اس حملے کا لازماً جواب دیں گے. ان کی بدبختیاں دنیا کو دکھائیں گے، علم کے پردے چاک کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ بغض ہے جس پر علم کا پردہ لٹکا رکھا تھا. کوئی ان لوگوں کو علم نہیں ہے. ادنا سا علم عربی رکھنے والا یہ بکواس نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنی طرف سے خدا کی طرف یہ بات منسوب کی کہ اپنا طرز عمل تبدیل کرو، اور خبردار جو تم نے اب سختی کی ورنہ مارے جاؤ گے. اور ساتھ ہی یہ بھی اقرار کرنا پڑا کہ خدا تو کمپلیمنٹ دے رہا ہے، کہے کہ دیکھو کتنا ڈپلومیٹ ہے کہ اس موقع پر یہ بات کہنے کے بعد پھر کمپلیمنٹ بھی دلوا دیا اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ دوسری بات جو ہے ہی نہیں، اس میں ایک ہی بات ہے. اب آئیے میر احمد علی صاحب، غم اپنے دوستوں کا بھی کھانا پڑے ہمیں. انا للہ و انا الیہ. The deserters in Uhud actually deserve to be punished, but even in view of the grant of pardon to them, there remains no room for the recipients of the pardon to say that they actually deserved it or that they had been honorably acquitted of the charges against them. It is only that the punishment has been offered to be pardoned and not the wiping out of the charge. The blot of conviction remains there. کہتا ہے دیکھو معافی تو مل گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو یہ کہنے سمجھنے کا کوئی حق نہیں ملا کہ ہمارے دل سے ہر قسم کے لغزش کے اثرات صاف ہو چکے ہیں. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے معافی تو دی ہے، لیکن وہ داغ جو دل پر لگایا ہوا ہے اس کو قائم رکھا ہے، اور اس کو کوئی دنیا میں مٹا نہیں سکتا. وہ کہاں سے داغ لیا ہے انہوں نے؟ وہ ان کے اپنے دل کا داغ ہے، وہ نفرت اور بغض کا داغ ہے جو ابھر رہا ہے. اور بالکل یوں لگتا ہے جس طرح ایک طرف عیسائی اس موقع پر شدید بے چین ہیں کہ فتح ہوئی بھی دشمن کو لیکن فوائد سے محروم رہا. یہ کہتے ہیں یہ موقع تھا کہ جب خدا کی طرف سے ان سب کو کلیتاً ہمیشہ کے لیے دائرہ اسلام سے خارج کر کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا. اس سے غلطی ہوگی، یہ نہیں ہوا، اس کو پیٹ رہے ہیں. اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ معافی پہ اس بات کا غصہ ہے کہ یہ موقع تھا ان کو باہر نکال کے اللہ تعالیٰ باہر پھینک دیتا، حضرت علی سے پیچھا چھوٹتا اور خلافت حضرت علی کو پہلی خلافت مل جاتی. یہ ترکیب کہتے ہیں ہمیں تو آ گئی، اللہ کو نہ آئی، اور اب ہم مجبور ہیں بیچارے، ہم کیا کریں. اس لیے ایک ہی رستہ ہے کہ گالیاں دے کے بغض نکالو، اور کیا رستہ رہ گیا ہے؟ جتنی گالیاں دے سکتے ہو دیتے چلے جاؤ تاکہ کسی طرح دل کا بغض کچھ ٹھنڈا ہو، دل کی آگ کچھ ٹھنڈی ہو، لیکن وہ ٹھنڈی ہونے میں آ نہیں رہی. آگے سنیے، ریزن فار پارڈن. یہ لکھتے ہیں The people certainly deserved other treatment, but owing to the mercy of God, which does not want to leave the sinner till all has been done for him, the Prophet was made lean-hearted towards them. یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت بگویا کے بنایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی حالت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حجت تمام کرنے کی خاطر معافی دی گئی ہے، اور بھی ان سے گناہ سرزد ہونے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے. اور اس وقت اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کے لیے نرم دل بنایا گیا تاکہ کچھ اور موقع دے دیا جائے. اصلاح کر لی تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے.
یہ مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے. Else the people would not have cared to stay around him, and the whole scheme of the guidance and salvation of mankind would have come to an end. ساتھ یہ بھی ساتھ لگا دیا ہے کہ نرم دل بنایا، اگر یہ نہ ہوتے تو سب دنیا بھاگ جاتی اور اسکیم جو تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مین کائنڈ کے لیے وہ ہاتھ سے نکل جاتی. تو اب اس پر غور کریں، اس کا مطلب کیا بنایا ہے انہوں نے. مطلب یہ ان کے ذہن میں یہ ابھرا ہے کہ منافقوں سے بخشش اس علم کے باوجود کہ وہ منافق رہیں گے، اس لیے تھی کہ مجبوری تھی خدا کی. اگر وہ یہ نہ کرتا تو ان سب نے بھاگ جانا تھا، اور پیچھے کتنے رہ جاتے؟ 6. پھر وہ اسکیم کیسے پوری ہوتی؟ تو دنیا کی سب سے عظیم الشان رحمت اور پاکیزہ پکڑنے کی اسکیم، تزکیہ نفس کرنے کی اسکیم منافقوں کے بل پر چلائی گئی ہے، ان کے بل بوتے پر آگے بڑھائی گئی ہے. اس سے بڑی جہالت ہو سکتی ہے کوئی؟ ایسی جاہلانہ اسکیم اللہ کی طرف سے تو آ نہیں سکتی، ناممکن ہے. یہ ان کے دلوں کی بیوقوفیاں، جہالتیں ہیں جو یہ بہانے ڈھونڈ رہی ہیں. کیوں آخر ہوا؟ کوئی سچا بہانہ ملتا نہیں تو یہ اس قسم کی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور تھا. دیکھتے نہیں تم کہ یہ چھوڑتے تو پیچھے رہ کیا جاتا؟ گنتی کے 6 آدمی، ان سے اتنی عظیم الشان دنیا کی اصلاح کی اسکیم کیسے چلائی جاتی؟ تو اللہ نے کہا کوئی مجبوری ہے، میں بھی کیا کروں، چلو منافقوں سے کام لے لیتے ہیں. کہتا ہے the verse is important as showing that the general kind behavior of the Prophet to the Sahabas, the word Sahabas is mentioned here, in spite of their most vicious conduct, as in the case of Khalid and others, his words of encouragement to them and the like cannot be regarded as due to any real spiritual worth about them, but they were sought to be reclaimed in the long run in another matter which history alone can decide and of which this offers no guarantee forever whatsoever. عجیب الجھا ہوا بےہودہ سا فکرہ ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ the verse is important کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کائنڈ بیہیویئر دکھایا گیا ہے صحابہ کی طرف in spite of their most vicious conduct، باوجود اس کے کہ نہایت ہی بد کرداری کا عمل ان سے ظاہر ہوا اور نہایت ہی ناپاک معاملہ انہوں نے کیا. as in the case of Khalid and others، جیسا کہ خالد اور ادرس کے کیس میں ہوا. اب خالد اینڈ ادرس کا کیس کا مراد یہ صرف یہی مطلب بنتی ہے کہ خالد بن ولید کو موقع مل گیا اور وہ حملہ آور ہوئے، اور پھر توجہ ان کی طرف نہیں رہنے دی جن کی وجہ سے خالد بن ولید کو موقع ملا، بلکہ ضمناً ذکر کر کے توجہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی طرف پھیر دیتا ہے. His words of encouragement to them and the like cannot be regarded as due to any real spiritual worth. کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا اللہ کے الفاظ، ہز چھوٹا ہے ایچ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ان کی انکریجمنٹ کے ملتے ہیں اس کا کوئی حقیقی مطلب نہ سمجھو. ان سے یہ مراد ہی نہیں ہے کہ واقعتاً ان سے کوئی نرمی کا سلوک ہونا چاہیے. کہتا ہے یہ تو ایسی بات ہے کہ اس لیے کیا گیا تھا کہ they were sought to be reclaimed in the long run in another matter which history alone can decide. عجیب ہی الجھا ہوا دماغ ہے اس شخص کا. کہتا ہے وجہ یہ تھی کہ ایک اور معاملے میں ان کو ریکلیم کرنے کے لیے ایک موقع دیا گیا تھا جس معاملے میں تاریخ بتائے گی کہ حقیقت کیا ہے. So the persons who fled on this occasion were pardoned, but those who thereafter fled away again and again from battlefields do certainly come under the conviction of chapter 8:17. اچھا جی یہ تو معاملہ بھی لمبا ہے. اب یہ حوالہ دیتے ہیں اس کے بعد کہ
ایک اور ان لوگوں کے اوپر جو اصل حکم صادق آتا ہے وہ بعد کا ایک اور معاملہ ہے، یعنی جنگ حنین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر پھر ان پر حجت تمام ہو گئی اور قطعی طور پر وہ لوگ ثابت ہو گئے جن کا اس آیت میں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل گفتگو کریں گے، کیونکہ اس پہ کافی مواد ہے، ان کے جھوٹوں کو ظاہر کرنے پر بھی کے لیے بھی، اور دوسرے حوالے جو ان کی تردید کرتے ہیں ان پر بہت سا مواد ہے جو انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔